الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل اور کرم سے بندگان خدا اس میں عبادت و ریاضت کر کے اپنے لیے جنت کی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کے اجر کو بڑھا کر بیان فرمایا ہے۔ یعنی اس رمضان مبارک کے ماہ مبارک میں رب کائنات نے انسان کے اجر کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ انسان کی سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ فرمایا کہ ایک نفل پڑے گا اس کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوگا، ایک فرض پڑے گا اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوگا۔ یعنی یہ رب ذوالجلال کی رحمت خاصہ ہے کہ اس کا اجر اس کی رحمت سے کتنا ملتا ہے یہ انسان کی اعداد و شمار میں کبھی آ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں پارہ نمبر 30 میں سورہ قدر کو نازل فرما کے اس رات کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشر میں طاق راتوں میں ایک رات آتی ہے، اس رات کو تلاش کرو، وہ قدر والی رات ہے۔ اور یہ قدر والی رات کیوں ہے، اس کے بارے میں علماء مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ یہ قدر والی رات اس لیے ہے کہ رب ذوالجلال نے اس رات کو قرآن کریم فرقان حمید جیسی نعمت عظمیٰ انسان کے لیے نازل فرمائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر یہ مقدس کتاب یعنی قرآن کریم فرقان حمید کا نزول ہوا۔ یہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس رات کو قرآن اتارا، اور ایسی قدر و منزلت والی رات ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے، اس رات میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ یا پھر یوں کہیے کہ اس رات میں یعنی تقدیر ساز رات ہے یہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، جس کے اترنے پر رب ذوالجلال نے تمام اہل مکہ اور ساکنان حجاز کے مقدر کو ہی نہیں سنوارا، بلکہ ان کے مقدر کا ستارہ نہیں طلوع ہوا، بلکہ پوری انسانیت کے بخت خفتہ کو رب ذوالجلال نے جگا دیا۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن جیسی نعمت کو نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا۔ قدر والی رات کیا ہے؟ اس رات کو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ قرار دی گئی ہے۔ اس رات کو رب ذوالجلال کے نوری ملائکہ آسمانی کائنات سے زمین پر نزول کرتے ہیں، اور وہ رب ذوالجلال کے بندگان کو دیکھتے ہیں کہ وہ رب کی عبادت میں مشغول ہیں، رب ذوالجلال کے ذکر میں مشغول ہیں، رب ذوالجلال کے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو نوری ملائکہ آسمانی کائنات سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ بندگان خدا کو دیکھتے ہیں کہ وہ رب ذوالجلال کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا گیا کہ نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اور بندگان خدا سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے سلام لیتے ہیں، اور ان پر رب ذوالجلال کی طرف سے انعامات کا جو ان کو تحفہ دیا گیا ہوتا ہے وہ نچھاور کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کی رحمت خاصہ اس رات کو برستی ہے، اور وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں کہ مولا ہماری دعائیں ان بندوں کے حق میں قبول فرما، اور ان بندوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ اور یہ وہی فرشتوں کی دعائیں ہیں جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، کہ وہ فرشتے جو رب ذوالجلال کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، رب کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی ذات پر کامل یقین رکھے ہوئے ہیں، وہی فرشتے رب ذوالجلال کے مقدس فرشتے جو آسمانی کائنات پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور وہ رب ذوالجلال کی ذات پر کامل یقین بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ فرشتے ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کو صحیح معنوں میں جو ہے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بڑی مقدس رات ہے، اس کے نوافل کچھ اس طرح پڑھے جاتے ہیں کہ سورہ 2 رکعت نماز نفل
اور اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔